اچھا یہ جو فیمنن بیوٹی ہے ماؤنٹینس کی، اس میں راکا پوشی کو بھی شامل کر لیں. اینڈ آئی فیل کہ کم از کم اس خطے میں، باہر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی ماؤنٹین نہیں ہے جو آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور ایک دم لوم کرتی ہے لارج آپ کے اوپر، اینڈ یو کین سی اٹ. K2 آپ 8-10 دن چلتے ہیں، نانگا پربت بھی ظاہر آگے بالکل لومنگ اوور دا مین شارہ، اور اس کی خوبصورتی بھی بڑا عرصہ ہنزا والوں نے اس کو اپنے نام کی یہ رکھا، پھر آ کے نگر والوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے یہاں ہے. تو بیس کیمپ تک ہم بھی گئے، بڑا آسان رستہ ہے، تاغا فیری، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ بہت کم ایکسپیڈیشنز وہاں پہ گئی. سر میرا ماننا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ راکا پوشی از 7,000، اٹس ناٹ این 8,000 میٹرس. 8,000 کی دنیا میں صرف 14 چوٹیاں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ دا پیپل ہو آر اٹریکٹیڈ ٹورڈز دا 8,000 از دا کوانٹٹی آف دوز ماؤنٹینز ان دا ورلڈ. تھوڑی چیز پہ لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اباؤٹ دا بیوٹی، اٹس اباؤٹ دا سرکل کہ پوری دنیا میں 14 چوٹیاں 8,000 کی چوٹیاں. بیسیکلی دین دے آر ناٹ کنسرنڈ ود دا ماؤنٹینز بیوٹی، دے آر کنسرنڈ ود دیئر ہائٹس. یس، اور وہ لوگ ہیں جن کو ڈائر ڈیزائر ہے ٹو اکمپلش سم تھنگ بگ، بگر دین اینی تھنگ ان دس ورلڈ اینڈ ٹو بی یونیک. If you talk about love for the mountains, then I think the best way that you can express your love to a mountains is just to look at it. وہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں. تو اینڈ جو راکا پوشی کو سمٹ کرتے ہیں لوگ، ابھی جیسے واجد نگری نے کیا اور باقی لوگوں نے کیا، دس از این ایکسٹرا آرڈنری چیلنج. راکا پوشی از ٹیکنیکل ماؤنٹین، ٹیکنیکل، بٹ آئی تھنک اٹس ٹو بیوٹیفل ٹو بی کلائمبڈ. اچھا آئندہ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ نے کچھ بزنس بھی شروع کر رکھا ہے. ہاں جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ نے آپریشن بھی کروانا ہے، ول بی دیئر. تو باقی زندگی اسی پیٹرن پہ گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، یا کچھ آئندہ کلائم کرنے کا ارادہ ہے؟ موقع ملے گا تو کلائم کریں گے، لیکن ابھی آئی تھنک کہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. آئی تھنک کہ میں نے اپنا خواب جو تھا 14P کا وہ تو پورا کیا، لیکن آئی تھنک کہ اصل جرنی اب سٹارٹ ہوئی ہے. اور How old are you by the way right now? 22 years old. Still 22. Yes. سر آپ تو کہہ سکتے ہیں. تو نہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ پہاڑوں نے آپ کو میچور زیادہ کر دیا. جی مطلب آئی فیل لائک آئی ایم لائک 40 years old. I don't blame you. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی ایم گیٹنگ اولڈ اینڈ اولڈ ڈے بائی ڈے اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مائی فزیکل ایج. مائی باڈی از ایجنگ گڈ، بٹ آئی تھنک مائی مائنڈ از ایجنگ ٹو فاسٹ. تو ایک خطرناک سائن بھی ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات آج ہے کہ ہے تو ایکسیپٹنس ہی نا. اچھا آپ بزنس اسی میں جانا پسند کریں گے جو ماؤنٹینئرنگ میں جاؤں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آئی وانٹ ٹو بلڈ مائی اون امپائر ایکچولی. آف واٹ؟ آف دا ٹورزم انڈسٹری. آئی وانٹ ٹو میک ون آف دا بگیسٹ ٹورزم ایڈونچر ٹورزم کمپنی ان دا ورلڈ. مجھے سب کچھ کرنا ہے، مجھے ونگ سوٹ کرنا ہے، مجھے پیراگلائڈنگ کرنی ہے، مجھے مارس پہ جانا ہے، مجھے مطلب آئی وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ، بٹ آئی وانٹ ٹو لیڈ. مطلب یہ نہیں کہ آئی بی سیلفش اور میں خود کروں گا. آئی وانٹ ٹو بلڈ این امپائر کہ آنے والے شاید 100 سال تک لوگ یاد رکھیں کہ دیر واز اے پرسن اینڈ آئی وانٹ ٹو بی دیٹ انشاءاللہ. اچھا ایک یوزول یہ پوچھا تھا سوال کہ ہمارے معاشرے میں ایک کمپلشن ہوتی شادی کی، تو نیچرلی آپ کو بھی کوئی نہ کوئی کمپلشن بعد میں آ بھی تو یو ٹو ینگ، یو ہیو another 8 years to go، کیونکہ میری 30 سال کی عمر میں ہوئی تھی. اور اکثر یہ ہوتا ہے ویسٹ میں کہ وہ دونوں میاں بیوی، مثلا ایک ورلڈ فیمس فوٹوگرافر ہے، ان کی بیگم بھی فوٹوگرافی میں، ہاں جی، یا اگر وہ خود کون مرد ہے تو وہ کچھ جیالوجی میں ایکسپرٹ ہیں. تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس قسم کا سلسلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کی اہلیہ بھی دلچسپی رکھتی ہوں. ہمارے وہ مسعود شاہ کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ اپنی بیگم کو کہنے لگے چلو مڈل کلاس ہم جیسے کہنے لگے تمہیں جب شادی ہوئی تو لے چلتے ہیں ہنی مون پہ. موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا تو وہ خنجراب لے گئے.
اس کو پتہ چل گیا کہ کس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے. تو آہستہ آہستہ اب انہوں نے آپس میں ایک مفاہمت کر لی ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں چھوڑ آتا ہوں تمہارے ماں باپ کے گھر, تو کہتی ہے نہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہم ذرا فیری میڈو ہو جاتے. ڈو یو تھنک کہ بھئی یہ جو مطلب ہے ایک مفاہمت کہہ لیں یا ایک دوسرے کے مزاج کے ساتھ لگا کھانا, یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال سے کہ جب میں اگر شادی کرتا ہوں, یا تو میں بہت عدلی کر لوں گا یا تو میں کروں گا ہی نہیں. مطلب یہ دو میرے چیزیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلچسپی جو ہے وہ میرے میں ہو, اس کو میرے میں دلچسپی ہو تو آئی تھنک کہ میری چیزوں میں بھی دلچسپی ڈیولپ ہو جائے گی. اچھا نہیں, اس میں ایک اور سلسلہ ہوتا. مثلاً لیٹس سپوز کہ بھئی ایک وہ جس کو لفظ بہت آرڈنری ہے نا کہ محبت ہو جائے یہ سم تھنگ, تو اس میں کیا صرف وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ انٹرسٹ قائم ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی, یا اس شخص کی اچیومنٹس ہوتی ہیں؟ سر میرا خیال سے وہ شخص اٹ سیلف ہوتا ہے شاید. اچیومنٹ سے کوئی اس کو غرض نہیں. اچیومنٹ سے غرض نہیں ہوگا. اگر غرض ہوگا تو وہ, لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے دیٹس وٹ یو آر. You are Shahroz because of your achievements. But I was Shahroz when I haven't achieved anything. But then the chances would have been very meager. Now they are plenty and international. اور اس میں کوئی نیشنلٹی کی تو قید نہیں. نہیں کوئی ریلیجن کوئی نیشنلٹی کسی چیز نہیں, ریلیجن کی تو انہوں نے بات ہی نہیں کی. منگولین وغیرہ کا آپ تذکرہ کر رہے تھے تو ناک آپ کی اتنی اچھی ہے. بہرحال اٹ واز انڈیڈ اے پلیئر اینڈ ان دا اینڈ اگین آئی تھینک یو فار کمنگ ہیئر. اور بہت خوبصورت میرا خیال ہے کہ داستان گوئی کے تمام تر جراثیم آپ میں موجود ہیں, خاص طور پہ جس طرح رنگا پربت کو جس طرح آپ نے بیان کیا. اگر وقت ہوتا تو یہ باقی جتنی ماؤنٹینز پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی آئی ایم شیور کہ آپ ویسے ہی گفتگو کرتے. تو ہم آپ کی صحت کے لیے ایک مرتبہ پھر دعا کرتے ہیں اینڈ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی.